حدیث نمبر 100 حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کا ذکر کرتے ہوئے جب وحی عارضی طور پر منقطع ہو گئی تھی فرمایا، ایک مرتبہ میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی جانب سے ایک آواز سنی۔ جب میں نے آنکھ اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھ پر رعب طاری ہو گیا اور میں گھر لوٹ آیا اور میں نے کہا، مجھے چادر اڑا دو۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر تک۔ اس کے بعد وحی لگاتار آنے لگی۔ حدیث نمبر 101 یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا، اور لوگ تو کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ میری بات سن کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا تھا اور ان سے یہی بات کہی تھی جو تم کہہ رہے ہو۔ اس پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم سے وہ کچھ بیان کروں گا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا میں تھا، پھر جب میں اپنا اعتکاف پورا کر چکا اور وہاں سے اترا تو مجھے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھا لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ پھر میں نے سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تو میں نے ایک چیز دیکھی، اور میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور میں نے کہا، مجھے چادر اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے چادر اڑائی اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ حدیث نمبر 102 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکہ میں تھا تو ایک رات میرے گھر کی چھت پھاڑ دی گئی اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور آب زمزم سے دھویا، پھر سونے کا ایک طشت لائے جو دانائی اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے میرے سینے میں اونڈیل دیا اور میرے سینے کو ہموار کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر آسمانی دنیا اول کی طرف بلند ہو گئے۔ جب ہم آسمان اول پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دربان سے کہا، دروازہ کھولو۔ اس نے دریافت کیا، کیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جبرائیل علیہ السلام۔ دربان نے دریافت کیا، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا،
میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دربان نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ یہ سن کر دربان نے دروازہ کھول دیا اور ہم آسمانی دنیا کے اوپر پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب لوگوں کا ہجوم ہے، اور وہ شخص جب دائیں جانب دیکھتا ہے تو ہنستا ہے، اور جب بائیں جانب دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، اے نبی صالح اور نیک بیٹے، خوش آمدید۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور دائیں بائیں یہ ہجوم ان کی اولاد کی ارواح ہیں۔ ان ارواح میں سے دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے دوزخی۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ پھر یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر آ پہنچے اور اس کے دربان سے کہا کہ دروازہ کھولو، اور اس دربان سے بھی وہی سوال و جواب ہوئے جو پہلے آسمان کے دروازہ پر ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر حضرت آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ ان کی منازل و مدارج کی کیفیت کیا ہے، ما سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانی دنیا پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر پایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا، اے نبی صالح اور برادر صالح، خوش آمدید۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے بھی کہا، خوش آمدید اے باصلاحیت نبی اور نیک بھائی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میرا گزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے بھی کہہ کر استقبال کیا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے بھی خوش آمدید کہہ کر استقبال کیا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں میں تقدیر لکھنے والے قلم کی آواز کچھ سن رہا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض قرار دے دیں۔ میں یہ تحفہ لے کر واپس آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟
میں نے بتایا 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے پاس واپس جائیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے واپس بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تعداد میں سے ایک حصہ معاف فرما دیا۔ میں لوٹ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حصہ معاف فرما دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس مقدار کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ میں پھر لوٹ کر گیا اور اللہ تعالیٰ نے مزید ایک حصہ معاف فرما دیا، اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مزید ایک حصہ معاف فرما دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، پھر اپنے رب کے پاس واپس جائیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ چنانچہ میں نے پھر باری تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ 5 نمازیں ہیں جو 50 کے برابر ہوں گی۔ میری ہاں بات پلٹی نہیں جاتی۔ میں لوٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر مشورہ دیا کہ اپنے رب سے رجوع کیجیے، لیکن میں نے کہا مجھے اب مزید کہتے ہوئے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر پھر چلے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا، جہاں عجیب قسم کی کیفیت و رنگ کا عالم تھا، جس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں موتیوں کے گنبد ہیں اور جنت کی مٹی کی خوشبو ہے۔ حدیث نمبر 103۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خانہ کعبہ کے قریب ایسی حالت میں تھا جو خواب و بیداری کے درمیان تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ذکر بھی فرمایا تھا کہ میں 2 شخصوں کے درمیان تھا کہ میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت و ایمان سے پر تھا۔ پھر میرے سینے کو پیٹ کے زیرین حصہ تک چاک کیا گیا، پھر میرے پیٹ کو آب زمزم سے دھویا گیا اور اس کے بعد اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا گیا۔ نیز ایک سفید چوپایا لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، یعنی براق۔ پھر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ چل پڑا حتیٰ کہ ہم دونوں آسمانی دنیا تک پہنچ گئے۔ وہاں دریافت کیا گیا، کون ہے؟ جواب دیا گیا، جبرائیل علیہ السلام۔ دریافت کیا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دریافت کیا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا گیا، ہاں۔ کہا گیا، مرحبا، ان کی آمد خوش آئند اور مبارک ہو۔ میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید، آپ کو جو بیٹے بھی ہیں اور نبی بھی۔ پھر ہم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دریافت کیا گیا، کون ہے؟ جواب دیا گیا، جبرائیل علیہ السلام۔ پھر سوال کیا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب ملا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال کیا گیا،
انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا گیا، ہاں۔ یہ جواب سن کر کہا گیا، انہیں خوش آمدید، اور جس سفر پر وہ تشریف لائے ہیں وہ مبارک اور خوشگوار ہو۔ اس آسمان پر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ ان دونوں نے میرا استقبال کرتے ہوئے کہا، مرحبا اے بھائی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، خوش آمدید۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی پوچھا گیا، کون ہے؟ جواب دیا گیا، جبرائیل علیہ السلام۔ پھر سوال کیا گیا، آپ کے ہمراہ کون ہے؟ جواب ملا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال کیا گیا، انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب، ہاں۔ انہیں خوش آمدید، اور جس سفر پر تشریف لائے ہیں وہ خوشگوار اور مبارک ہو۔ اس آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے برادر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، خوش آمدید۔ پھر ہم چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی سوال ہوا، کون ہے؟ جواب دیا گیا، جبرائیل علیہ السلام۔ سوال کیا گیا، آپ کے ہمراہ کون ہے؟ جواب ملا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاصد بھیج کر بلایا گیا ہے؟ جواب ملا، ہاں۔ یہ سن کر کہا گیا، انہیں خوش آمدید، اور جس سفر پر تشریف لائے ہیں وہ مبارک ہو اور خوشگوار ہو۔ یہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرا استقبال کرتے ہوئے کہا، اے بھائی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں بھی سوال کیا گیا، کون؟ جواب، جبرائیل علیہ السلام۔ پھر سوال کیا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب ملا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کیا گیا، آپ کو قاصد بھیج کر بلایا گیا ہے؟ جواب ملا، ہاں۔ یہ سن کر کہا گیا، انہیں خوش آمدید، اور جس سفر پر آئے ہیں وہ مبارک اور خوشگوار ہو۔ یہاں ہم حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس گئے اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے بھی میرا استقبال کیا اور کہا، اے بھائی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، خوش آمدید۔ پھر ہم چھٹے آسمان پر گئے، وہاں بھی سوال و جواب ہوئے۔ سوال، کون ہے؟ جواب، جبرائیل علیہ السلام۔ سوال، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، کیا انہیں بلایا گیا؟ جواب، ہاں۔ کہا گیا، انہیں خوش آمدید، اور جس سفر پر آئے ہیں وہ مبارک اور خوشگوار ہو۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا، اے بھائی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، خوش آمدید۔ جب میں آگے بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ دریافت کیا گیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے، یا اللہ، یہ نوعمر جسے تو نے میرے بعد رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ تعداد میں داخل ہوگی۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر گئے، سوال ہوا، کون ہے؟ جواب ملا، جبرائیل علیہ السلام۔ سوال، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، کیا انہیں قاصد بھیج کر بلایا گیا ہے؟ جواب، ہاں۔ کہا گیا، انہیں خوش آمدید، اور جس سفر پر تشریف لائے ہیں وہ مبارک اور خوشگوار ہو۔ یہاں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا،
اے نبی اور بیٹے آپ کو خوش آمدید۔ پھر مجھے بیت المعمور دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہی بیت المعمور ہے، یہاں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ 70,000 جب نماز ادا کر کے چلے جاتے ہیں پھر یہ قیامت تک دوبارہ لوٹ کر نہ آئیں گے۔ کثرت تعداد کی وجہ سے دوبارہ ان کی باری نہ آئے گی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا دکھائی گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی بیر اتنے بڑے تھے جیسے مقام ہجر کے بڑے مٹکے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے۔ اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، باطنی نہریں تو جنت میں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ اس کے بعد مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر میں لوٹتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے دریافت کیا۔ میں نے بتایا 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انسانوں کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے بنی اسرائیل کو بھی بھرپور طریقے سے آزمایا ہے، اور آپ کی امت بھی یقیناً برداشت نہ کر سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور درخواست کیجیے۔ چنانچہ میں لوٹ کر گیا اور میں نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے 40 نمازیں کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا، اور میں پھر واپس گیا اور اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تعداد 30 کر دی۔ پھر وہی کچھ ہوا اور میں واپس آیا تو 20 نمازیں کر دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا اور میں لوٹ کر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوا اور نمازوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر مشورہ دیا اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرض نمازیں 5 کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا تو میں نے کہا کہ میں نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ اسی طرح نافذ رہنے دیا ہے اور اپنے بندوں پر نرمی کر دی ہے، وہ اس طرح کہ میں ہر نیکی پر 10 گنا اجر دوں گا۔